زمانے کو بڑا اعتماد ہے اویسی پر، قاتل کو لکھتا ہے قاتل، کبھی مسیحا نہیں لکھتا۔ اترولہ اسمبلی حلقے کے اس بہت ہی عظیم الشان اور انقلابی جلسے سرزمین مہوا بازار میں موجود آپ سبوں کے ہر دل عزیز MIM کے بہت ہی ممتاز منفرد سپاہی جناب بھائی ڈاکٹر عبد المنان صاحب، حیدرآباد سے آئے ہوئے مجلس کے بڑے ذمہ دار رفقا جناب بھائی سلیم بیگ صاحب، بھائی قادری صاحب، بھائی ناصر صاحب، بھائی جناب عمران صاحب، بہار سے تشریف فرما میرے عزیز رفیق جناب عادل حسن ایڈوکیٹ صاحب، یوتھ پریزیڈنٹ بہار جناب بھائی مولانا مکرم صاحب، گنگا جمنی تہذیب کی زندگی کی علامت جناب ڈاکٹر پانڈے صاحب، یہاں پر موجود غیور نوجوانوں، معزز ترین علماء کرام، میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں اور ہند مسلم دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ ساری ضروری باتیں کہی جا چکی ہیں اور آپ کے چہرے، آپ کی پیشانی اور آپ کے آنکھوں میں جو اعتماد دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی طوفان آپ کے جھنڈے کو گرا نہیں سکتا اور کوئی طاقت دنیا کی اب آپ کے فتح اور کامرانی کے راستے میں روڑے نہیں اٹکا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے میری یہی دعا ہے۔ میں اس وقت سرزمین یوپی میں ہوں۔ ہم بہار کے لوگ یوپی والوں کی طرف بڑی رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، بڑے ادب کی نظروں سے دیکھتے ہیں، بڑی محترم نظروں سے یوپی والوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں چاہے دینی جلسے ہوں، چاہے علمی محفلیں ہوں، یوپی والوں کے تذکرہ کیے بغیر ہماری ہر گفتگو ادھوری رہتی ہے۔ آپ کی شاندار ماضی کی وہ تاریخ رہی ہے، آپ کے بزرگوں کے وہ کارنامے رہے ہیں، آپ کے وہ علمی خدمات رہے ہیں، آپ کی وہ دینی تحریک رہی ہے جس کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو ماحول بگاڑ دیتا ہے۔ شیر کا بچہ پیدا ہوتے ہی اگر بکریوں کے درمیان میں رہنے لگے تو شیر کی بہت ساری عادتیں اور خصلتیں بھول جاتا ہے، بکریوں کی عادتیں اس کے درمیان میں آ جاتی ہیں۔ شاید کچھ ایسا حادثہ ہوا ہے۔ ایک بڑے عالم نے ہمارے سیمانچل میں ہماری آبادی کے تعلق سے ایک بات کہی تھی اور میں اس بات کو آپ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اس علاقے میں اور یوپی میں، یوپی کا تذکرہ آتے ہی دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ آتا ہے، بریلی شریف کے ادارے کا تذکرہ آتا ہے، سہارنپور اور کچھوچا شریف کا تذکرہ آتا ہے، شاملی کے شہداء کا تذکرہ آتا ہے، ریشمی رومال کی تحریک کا واقعہ یاد آتا ہے، جدید نافع اور قدیم صالح علوم کا مرکز ندوۃ العلماء کا خیال آتا ہے، اور 1857 کی تحریک آزادی کے بعد اس ملت کو سہارا دینے کے لیے سب سے بڑی علمی تحریک علی گڑھ کی تحریک اور علی گڑھ یونیورسٹی کی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے خدمات ماضی میں چاہے اپنی تہذیب، اپنی زبان اور اپنی سیاست کے تعلق سے یوپی کی رہی ہے، بہار کی پورے ہندوستان کی دوسری ریاستوں کو یہ مقام حاصل نہیں۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انقلاب کی لہریں، ظلم کے خلاف انصاف کی آواز، ناانصافی کی تاریکی میں حق و صداقت اور عدل کا چراغ یہاں سے روشن ہونا تھا۔ لیکن افسوس کہ کچھ مصلحت پسندوں نے ہمارے ساتھ دغا کیا اور دھوکہ کیا، اور ہم نے ان دھوکے بازوں کو اپنا مسیحا سمجھا، جس کے نتیجے میں آج ہمارا حشر یہ ہوا ہے کہ ہم آج شرمندہ ہیں، خوف زدہ ہیں۔
यकीन जानो लोगों, आजादी किस चीज का नाम है? आजादी सिर्फ 15वीं अगस्त को परचम लहरा देने का, 26वीं जनवरी को परचम लहरा देने का, तिरंगा लहरा देने का नाम नहीं है। आजादी सियासी आजादी का नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि आजादी दर हकीकत खौफ से नजात का नाम है। आपका कोई रिश्तेदार हो, उनके घर में आप मेहमान हो, आपको अपने घर के सबसे बेहतरीन कमरे में रखे, वहां डल्लप भी हो, नर्म बिस्तर भी हो, एसी भी हो, कालीन भी हो, खाने पीने का सारा सामान भी हो, और खाने मालिक आपका मेजबान सिर्फ दरवाजा बंद करने से पहले एक बात कह दे आपको कि साहब सब कुछ ठीक है, टॉयलेट इधर है, पानी इधर है, कोई जरूरत हो तो यहाँ पर बेल बजा दीजिएगा, लेकिन जरा ख्याल रखिएगा इस सुराख से कभी कभी एक सांप निकलता है। क्या वो आदमी उस घर में इत्मीनान से रह सकता है? उस इत्मीनान से नहीं रह सकता, बल्कि अपने मेजबान को कहेगा ये महल आपको सलामत हो, कहीं फुटपाथ पे मेरा बिस्तर लगा दो, मैं खौफ के साए में रात नहीं गुजार सकता। लेकिन अफसोस कि आज वो खौफ में पूरा हिंदुस्तान और बिलखुसूस आपका यूपी जी रहा है। इसने आपको क्या कमाल किया है? आपकी माजी की तारीख मैंने कई जगह नौजवानों के दरमियान में गुफ्तगू की तो मैंने कहा कि बाप खबर न बेटे को अगर अजबर हो तो फिर पेशा साहब मीरा से पदर क्यों करो? बाप दादा का नाम इंसान को याद होना चाहिए, तो इस मुल्क में अपनी तारीख भी याद होनी चाहिए। हमारे नौजवान इस वक्त उर्दू जबान से कटने के नतीजे में अपनी बहुत सारी विरासतों से महरूम हो गए हैं। मेरी आंखें ढूंढ रही हैं, नूरो निखत की धुली हुई वो लखनवी उर्दू आज कहां गायब होकर रह गई है। मस्जिदों में जाता हूं तो मस्जिदों के जीनों पर और पेशानियों पर भी देखता हूं कि मोबाइल बंद रखें, अब वो देवनागरी तहरीर में है उर्दू की खूबसूरत तहरीर गायब हो गई है। आज से 50 साल पहले कोई आया होगा तो आपकी दुकानों पे पेशानियों पर, आपके सर पर टोपी और दाढ़ी का जो मामला रहा होगा अपनी जगह पर है, लेकिन आपकी दुकानों की पेशानियों पर उर्दू की खूबसूरत तहरीर जरूर थी। आपने कभी गौर किया? बाबरी मस्जिद का टूटना सिर्फ बाबरी मस्जिद का टूटना नहीं है, बाबरी मस्जिद के टूटने से बराबर का जुर्म उर्दू को खत्म करना भी है। बाबरी मस्जिद आपका एक मजहबी मुकद्दस घर था जिसको तोड़ा गया, लेकिन उर्दू जबान जिसको दफनाई गई वो माजी की विरासत की अमीन थी, जिसको आप अपने मुस्तकबिल के नस्लों तक मुंतकिल कर सकते थे, उस उर्दू को खत्म कर दिया गया, जिसके नतीजे में हमारी नस्लें बहुत सारी तारीख से नावाबस्ता है। मेरे अजीजों, ये वतन जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, ये वतन जितना किसी और का है उतना हमारा है। हम किसी के बाप की जागीर में नहीं बसते, हम किसी के किरायादार नहीं हैं, बल्कि जितना किसी के बाप का, किसी की माँ का घर है, उससे कहीं ज्यादा मेरे बाप का घर है। इसका एतमाद हमको है ही नहीं, तारीखी हवाले शाहिद है। ये वतन के हमारे खिदमात क्या रहे हैं बुजुर्गों के, जरा सामने में रखने की जरूरत है। ये मुल्क ऐसा मुल्क था कि हर खानदान में लड़ाई होती थी। ये मुल्क ऐसा मुल्क था, हम भी बासिंदे थे, मेरे बाप दादा बासिंदे थे, मैं उसको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। ये मुल्क ऐसा मुल्क था या इंसान और इंसानों के दरमियान में जानवरों से ज्यादा बदतरीन सलूक होता था। साहिल मालाबार के हिस्से को ले लो, केरल की वादियों को ले लो, वहां के आज भी दरिया के किनारे की रेत ये गवाही देगी कि इस मुल्क में इंसानियत के तकरीम का पैगाम अगर किसी ने लाया तो रहमतुल आलमीन के शहदाइयों ने लाया। इस मुल्क में दलितों को इज्जत नहीं थी, आदम के बच्चों को आदम नहीं समझा जा रहा था, दलितों को कुत्ते और बिल्ली से भी बदतरीन रखा जा रहा था। और उसकी बेयन मिसाल ये है कि जब दलित घर से निकलता था तो गले में घंटा बांध लेता था ताकि अगली जाति के लोगों की नजर उस पर न पड़े। मैंने कल बात कही तो कुछ नौजवान अचंभे से हो गए। मैंने कहा जब दलित किसी के दरवाजे पर जाता था तो अपने कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांध कर ले जाता था। नौजवानों ने पूछा ऐसा क्यों करता था? मैंने कहा कि अजीजों, कुत्ता और बिल्ली भी, सूअर भी दरवाजे पर जाए तो उसे मैला करने के पांव के निशान का हक था, लेकिन दलित जब किसी अगड़े के दरवाजे पर जाता था तो थूकने के लिए उसको अपनी हांडी थी, वो जमीन पर थूक नहीं सकता था, और जब वापस आता था तो उनके पांव के निशान उनके झाड़ू से मिटाना जरूरी था। ये हस्र था। और क्या था? कुत्ता और बिल्ली जिस थाल में चाट ले उसमें खाना खा लेता था, लेकिन दलित ने अगर उस थाल में खाना खाया तो किसी अगली जात के आदमी ने नहीं खाया। जब इस्लाम का पैगाम आया, रहमतुल आलमीन के शहदाई इस मुल्क में आए, साहब आए, दाई आए, ताजिर आए, इन दलितों को अपना करीब किया, इन काले कलोटों को अपना करीब किया, उनके सर पर हाथ रखा और अपने साथ छुहारे खिलाया।
ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میرے گاؤں کا بڑا تو ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. یہ کون لوگ ہیں جو مجھے اپنے پاس بیٹھا کر کھلاتے ہیں؟ یہ انسان ہے یا بھگوان ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اخلاق فاضلانہ کی وجہ سے دلتوں نے کلمہ پڑھنے کا کام کیا. اس میں ممکن ہے آپ کے خاندان کے لوگ بھی، ہمارے خاندان کے لوگ بھی. آپ نے کمیونسٹ پارٹی کا نام سنا؟ کمیونسٹ پارٹی کہاں پیدا ہوئی؟ لینن اور کارل مارکس کہاں پیدا ہوا؟ رشیا میں پیدا ہوا ہے، ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا. تو میں ان عقل کے اندھوں کو کہہ سکتا ہوں کہ جب تم کسی کمیونسٹ پارٹی کے آدمی کو رشین نہیں کہہ سکتے تو کسی مسلمان کو بھی تم سعودین نہیں کہہ سکتے ہو. میرے باپ دادا نے وچار بدلا ہے، اپنی دھرتی نہیں بدلی ہے. جتنی دھرتی تیرے باپ کی ہوتی میرے باپ کی ہے. پھر کیا ہوا؟ 200 سالوں تک اس ملک میں دلتوں کو عزت دینے کا کام اگر کسی نے کیا تو مسلمانوں نے کیا. پھر کیا ہوا؟ راجے رجواروں نے بات رکھا تھا اس ملک میں، مسلمانوں کو اس ملک کا سلطان اور بادشاہ بننے کا موقع ملا. انگریزوں کی طرح لوٹ کر باہر نہیں بھاگا، بلکہ اس ملک میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف عدل کا میزان اس نے قائم کیا. اور ٹکڑے ٹکڑے کے اس بھارت کو، ٹکڑے ٹکڑے اس ہندوستان کو میں چیلنج کرتا ہوں، مودی کو بھی اور یوگی کو بھی. یوگی اتہاس اٹھا کر دیکھ لو، تمہارے پتا جی نے نہیں، یوگی تمہارے دادا نے نہیں، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کے اس بھارت کو افغانستان سے لے کر برما تک مہان بھارت اگر کسی نے بنایا تو میرا باپ دادا تھا جس کا نام اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر کیا ہوا؟ ہندو اور مسلمانوں میں وہی نفرت پیدا ہوئی جو نفرت تم آج پیدا کر رہے ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کو قدم جمانے کا موقع مل گیا. اور انگریزوں نے صرف قدم نہیں جمایا، انگریزوں نے ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر ہندوؤں کے بچوں کو عیسائی بنانے کا کام کیا. تو اس وقت سب سے پہلے ہندو کے بچوں کو رام سے جوڑنے اور ان کو عیسائی بنانے سے اگر کسی نے باز رکھا اور محنت کی تو سب سے زیادہ ہمارے علماء نے گردن کٹائی. 1857 کی تاریخ شہادت یاد کرو کہ دلی سے پشاور تک اور پشاور سے آسام کی وادیوں تک کوئی درخت نہ پڑا تھا جہاں عالم دین کو پھانسی کے پھندے پہ انگریزوں نے لٹکایا نہیں تھا. کیا تھا؟ ہمارے علماء جاگیر چاہ رہے تھے، زمینداری چاہ رہے تھے، شہنشاہیت چاہ رہے تھے. نہیں، ہمارے علماء نے یہ دیکھا کہ بہت دیر تک انگریزوں کے منحوس قدم اس ملک میں رہ گئے تو ہندو کا بچہ رام کو بھول جائے گا اور مسلمانوں کا بچہ رحمان سے بھی بے نیاز ہو جائے گا. اے رام بھکتو، تمہارے رام کے آستھا کی اگر سرکشا بھی کسی نے کی ہے تو میرے باپ دادا نے اور ہمارے علماء نے کی ہے. اور ہمیں سے رنگ گلستہ، ہمیں سے رنگ چمن اور ہمیں کو نظم گلستہ پہ اختیار نہیں. لوگوں، سینہ چوڑا ہوگا جب تم تاریخ کو پڑھو گے. لیکن نوجوانوں بتاؤ، یہ 3 دور تھے تمہارے بزرگوں کے دعوتی دور، تمہارے بادشاہوں کے اس ملک کی خدمت، تمہارے جنگ آزادی کے مجاہدین کی بے شمار قربانیاں. لیکن یہ 4تھے دور میں آؤ، سن 1947 کی 15 اگست کو آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا. اب بڑا عجیب معاملہ میرا تھا. انگریزوں سے ہمیں نجات مل گئی تھی، غلامی کی زنجیروں کو ہم نے توڑ لیا تھا، ہم آزاد ہو گئے تھے، ہم خوش تھے. لیکن اس وقت ہمارے لیے بدقسمتی یہ بھی تھی کہ بیٹی کی بارات آئے شہنائی بجے، این اسی وقت اس باپ کے بیٹے کی اگر لاش آ جائے اس گھر کا عالم کیا ہوگا. کچھ پاگلوں نے اس ملک کو بانٹ دیا. پاکستان کے پاگل ہی نہیں تھے، اس ملک کے بھی پاگل تھے. ان پاگلوں کی تاریخ کھل کھل کر سامنے میں آ رہی ہے. کس نے ملک کو بٹوایا؟ ملک کو جس نے بٹوایا یہ ملک ہمارے باپ دادا کا تھا اور مر کے بھی اس ملک سے ہم نہیں جائیں گے. لیکن تم ہمیں خوف زدہ کر رہے ہو تو ہم انصاف کا مطالبہ لے کر اٹھے. ان 75 سالوں میں کیا ملا؟ ان 75 سالوں میں ہم کو کبھی بنگلہ دیشی کہا گیا، کہیں ہماری مسجد توڑی گئی، کہیں ہمارے کارخانے لوٹے گئے، کئی نوجوانوں کے سینے پہ گولیاں چلائی گئی، کئی ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، باپ کے سامنے میں بیٹی کی عصمت کو تار تار کیا گیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ آزادی کے وقت 23% ملازمت ہماری تھی، ہماری مالی حالت اچھی تھی، ہماری سماجی حیثیت اچھی تھی، عدالتوں میں منصف کی تعداد ہماری تھی. لیکن گھٹا کر آج ہم کو نیچے کر دیا گیا اور مجھ سے نیچے اب کوئی نہیں ہے، یہ کر دیا گیا. ان 75 سالوں میں جو تمہارے ساتھ ہوا ہے کیا تم اس کا حساب نہیں لوگے؟ کس نے کیا یہ؟ اس میں دوسروں کی دشمنی بھی تھی لیکن اپنوں کی غفلت کا بھی بڑا دخل تھا. ہم نے اس ملک کے سیاسی نظام کو وقت اور حالات کے تناظر میں ہم نے سیاسی نظام کے ساتھ احتساب نہیں کیا. مجھے یاد ہوگا میں کچھ یہاں پر بہت ہی بے شمار پیشانیاں دیکھ رہا ہوں جو صاحب علم و فضل ہے. آپ کو یاد ہوگا 1948 میں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمٰن نے لکھنؤ میں کنونشن کیا تھا، مسلم کنونشن. اس میں اس نے مشورہ دیا تھا اور بڑا حکیمانہ مشورہ تھا مولانا کا وقتی طور پر کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے مناسب نہیں، ہم تو اسی ملک میں رہیں گے تو اپنی پارٹی الگ رکھیں گے. اور یہ بتاؤ آج فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ پورے ملک میں اگر سب سے زیادہ
تعلیمی حالت، سماجی حالت، سیاسی حالت اگر مسلمانوں کی مضبوط کہی ہے تو اس کا نام کیرل ہے۔ آپ کہو گے کہ کیرل میں 24 سے مسلمان کی آبادی تھی، لیکن یہ بتاؤ اس کے حد تک لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا۔ خاندان کا حال ایسا تھا کہ اپنے لاش کو بھی کندھا دینے والے لوگ نہیں مل رہے تھے۔ اس خوف کے عالم میں چند سالوں کے بعد عبدالوحید اویسی نے سنگ بنیاد رکھی، اپنی پارٹی کو سر نو تازہ کیا۔ اس وقت لوگ خوف زدہ تھے کہ جو لوگ بچے ہیں شاید تم اس کی بھی گردن کٹوا دو گے۔ عبدالوحید اویسی نے کہا نہیں، قومیں گردنوں کو جھکانے سے مر جاتی ہے، قومیں گردنوں کو کٹانے سے نہیں مرتی۔ تم پرواہ نہیں کرو، ہم قوم کو عزت دینے کا کام کریں گے۔ چنانچہ آپ کہو گے کہ کتنی آبادی تھی؟ یو پی کے برابر آبادی نہیں تھی، یو پی سے زیادہ معاشی حالت آپ سے بہتر نہیں تھی۔ 9,000 یا 5,000 آبادی تھی آندھرا میں، اور مجلس اتحاد المسلمین بنانے کا کام کیا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولو، گواہی دے دو صاحب خبر لوگ، کیا آج کیرل کا مسلمان اچھا ہے، حیدرآباد کا مسلمان اچھا ہے، یا آسام کا 35% مسلمان اچھا ہے؟ یہی جواب ہوگا نہیں۔ جس نے اپنی سیاسی جماعت کھڑی کی اس کا حال اچھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ یو پی کے لوگ اس سے بہت آگے تھے، آج اس سے پیچھے ہو گئے ہو۔ میں صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں کہنا چاہتا، اس یو پی میں ملائم سنگھ یادو سے بھی پہلے یادو تھے، لیکن ملائم سنگھ یادو جب کرسی پر بیٹھا، صاحب اقتدار ہوا، تو یادو کو اس نے آگے بڑھایا۔ مایاوتی بہن تھی، ان کی جو جاٹب کی آبادی تھی، دبی کچلی آبادی تھی، SC/ST کی آبادی تھی، دبا رہے تھے لوگ، لیکن 5 سال میں وہاں اس نے پہنچانے کا کام کیا جو 50 سالوں میں بھی کسی نے نہیں پہنچایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیاسی طریقہ لوگوں نے استعمال کیا ہے، چاہے مسلمانوں نے کیا، چاہے دلتوں نے کیا، چاہے پچھڑوں نے کیا، تو وہ کامیاب ہوا ہے۔ 35% مسلمانوں نے ہمیشہ کانگریس کو ووٹ دیا۔ جمعیت العلماء کے ذمہ داران ہوں گے تو اس بات کی شہادت دیں گے کہ آج ضرورت پڑ گئی وہاں پر کہ دلی کے تالکٹورا اسٹیڈیم میں حضرت مولانا سید مدنی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں وہاں کے لیے پارٹی بنائی گئی، اور اجمل برادران نے وہ پارٹی بنا کر آج آسام کے لوگوں کو قیادت دینے کا کام کیا۔ اگر یہ کانگریس پھرا کرتی تو جمعیت العلماء الگ سے پارٹی کیوں بنا لیتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس نے وہاں بھی بھلا نہیں کیا۔ ان پارٹیوں سے ساتھ مل کر رہنے سے ہمارا نقصان ہوا۔ کانگریس نے کیا سوگات دی؟ کانگریس کی سوگات بابری مسجد کا جتنا بھی ماتم کرو، شروعات کس نے کی تھی؟ ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ کانگریس اور BJP میں تھوڑا ہی سا انتر ہے۔ مرغے کے دکاندار بوڑھے کی بیماری ہو گئی، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کل تو دکان کھولے گا۔ بیٹے نے رات کو دکان بند کرنے سے پہلے مرغوں سے پوچھا کہ ابا بیمار ہے، کل سے میں ہی دکان کھولوں گا، تو بول مشورہ کر لے کہ میں جھٹکے سے کاٹوں گا کہ تجھے حلال کروں گا۔ مرغوں میں بڑی خوشی ہوئی، شب برات کی رات گزری۔ مرغوں نے اپنے بوڑھے مرغوں سے جا کے کہا کہ بھئی دیکھو یہ جو قصائی کا بیٹا ہے بڑا رحم دل معلوم پڑتا ہے، اس کا باپ تو کبھی ہم کو پوچھا نہیں، لیکن یہ پوچھتا ہے کہ حلال کرے یا تمہیں جھٹکا سے کاٹے، لگتا ہے اس کی طبیعت میں نرمی ہے۔ بوڑھے مرغے نے کہا بیٹا مرو گے تو دونوں حال میں، اس سے بہتر کہ کل جاؤ ان سے کہو کہ کاٹے ہی نہیں تم کو۔ تو مرغوں نے ہمت جٹائی، دروازہ کھلا، قصائی کے بیٹے نے پھر کہا کیا مشورہ ہوا؟ تو مرغوں کی جماعت نے کہا جناب عالی ہم اپنے بزرگ سے مشورہ کیے، انہوں نے کہا مرو گے تو تم دونوں حال میں، چاہے تم جھٹکے سے کاٹے جاؤ یا حلال کیے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں کاٹو ہی مت۔ تو قصائی کے بیٹے نے کہا نادان تو سمجھتا نہیں ہے، تیرے کاٹنے کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، طریقے تیرا قتل کیا ہوگا، تجھے جھٹکا کرو یا حلال کرو، تیرے کاٹنے کا فیصلہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو کہا جھٹکے سے جو کاٹتی ہے اس کا نام BJP ہے، اور جو حلال کرتی ہے ہولے ہولے دھیرے دھیرے، کہ مولانا تکلیف تو نہیں ہوتی ہے، پانی پیجیے گا کیا، کچھ دعا درود کرنی ہو تو کر لیجئے، پھر میں اپنا چاقو تیز کر رہا ہوں، اس کا نام کانگریس ہے۔ مومن کے بارے میں کہا گیا کہ ایک پیر میں دوبارہ ڈسا نہیں جاتا، بار بار ڈسے گئے ہو، جس نے توہین کی تمہارے قرآن کی، جس نے یونیفارم سپریم کورٹ لانے کی سازش کی، جنہوں نے BJP کو اپنے آغوش میں جنم دیا، اور وہ کانگریس تم سے محبت کر سکتی ہے، میں کہہ سکتا ہوں ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوان جب تالیاں بجاتے ہیں تو میں نے کہا جوانوں اتنی نرمی سے تالی مت بجاؤ، تالی اتنی زور سے بجاؤ کہ جس نے گجرات کا دنگا کیا اس کا بھی گال لال ہو جائے، تالی اس انداز سے بجاؤ کہ جس نے میرٹھ اور ملیانہ میں فساد کیا اس کا بھی گال لال ہو جائے، اور تالی اس انداز سے بجاؤ کہ جس وقت مظفر نگر میں ہماری ماں بہنوں کی آبرو لٹ رہی تھی، جو چپ رہ گئے اس کو پستی میں آئے تو چپ بھی رکھو، اور تالیاں ایسی بجاؤ کہ ان کا بھی چہرہ لال ہو جائے۔ اور بات یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے خوف میں جینا۔ دیکھو لوگوں، ایک مثال ایک بزرگ نے بتائی ہم کو کہ دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے۔ آسام کے علاقے میں نے کئی جگہ کہا بھی، آسام کے علاقے میں
جب ہاتھیوں کو پھنسایا جاتا ہے تو بڑے بڑے ہاتھیوں کو نہیں پھنسایا جاتا، ان کے ننھے منھے ہاتھی کو پکڑا جاتا ہے، اور ننھا منھا ہاتھی بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ موٹی زنجیر کی کڑیوں کو مروڑ دیتا ہے، لیکن باندھتے باندھتے جب وہ ہاتھی عادی ہو جاتا ہے تو آپ سے بیشتر لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، بچوں نے نہیں دیکھا ہوگا شاید، کہ بارات میں جب دولہا لے کر آتا تھا اسے تو پیر کے رسہ میں اسے باندھ دیتا تھا، وہ ہاتھی اس گھوٹے کو اکھاڑ کر بھاگنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ تماشا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ حالانکہ وہ ہاتھی کئی گنا طاقتور زیادہ ہو گیا تھا، کئی گنا طاقتور زیادہ ہو گیا تھا، بچپن اور جوانی میں فرق آیا تھا، اس کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ اب ہم شاید اس رسی کو نہیں توڑ سکیں گے، لیکن اس میں سے جب کوئی ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے رسی کو نہیں توڑتا، آبادی کے مکان کو بھی توڑتا ہے، محبت کو گراتا ہی نہیں ہے بلکہ محبت کو کچل بھی دیتا ہے۔ ہاتھی کو رسی میں باندھنے کی ضرورت نہیں بلکہ پاگل ہونے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے جو ان کا بدلہ لینا ہے، اب کسی کی غلامی میں ہم نہیں جائیں گے بلکہ اپنی سیاسی جماعت الگ بنانے کا کام کریں گے۔ مسلمانوں، آپ کی غیرت یہ پیغام دے رہی ہے، کیا کہیں گے آپ برداشت کریں گے؟ آپ کن کو ووٹ دیں گے؟ ووٹ کے بارے میں بڑے عالم دین نے کہا کہ ووٹ امانت ہے، امانت، اور یہ امانت اہل امانت کے حوالے کرو۔ اگر تم نے اہل امانت کے حوالے نہ کی تو کل قیامت میں تمہاری زندگانی، تمہارے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو تمہارا اس اختیار انتخاب کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور ووٹ کیا ہے؟ شہادت ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہم شہادت کی انگلی سے بٹن دابتے ہیں۔ شہادت یہ دینی ہے کہ ان تیرے میں سے کون بہتر ہے، تو میں خدا کے خوف کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر عبد المنان کو ایک طرف کھڑے کر دو، ان 13 کو بھی کھڑے کر دو، اس کا پاسن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ ووٹ وکالت ہے، ووٹ وکالت ہے، یعنی 5 سال تک تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ نوجوانوں کے سینوں پہ گولیاں چاہتے ہو، بیٹی کو بہو کی آبرو لٹانا چاہتے ہو، اپنے مقدس عبادت خانوں کو مسمار کرنا چاہتے ہو، اس وکالت پر دستخط کر دو۔ یہ 5 سال تک آپ نہیں جائیں گے اسمبلی میں، 5 سال تک آپ کا ایم ایل اے جائے گا۔ اگر آپ نے عبد المنان کو چنا تو بہو بیٹی کی عزت، آپ لوگ کی حفاظت کی بات کرے گا، اور دوسروں کو چنا تو پھر وہی جو کچھ ہوا مظفر نگر میں وہ تماشا دیکھے گا۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ قوموں نے، دلتوں نے فیصلہ کر لیا، اور لال قلعہ کی فصیل پر بیٹھنے والی قوم، نوجوانوں تم جو دلی جاتے ہو، تم جو لکھنؤ جاتے ہو، یہ اینٹ اور پتھر کے ہنگامے نہیں سنتے کہ لال قلعہ کی فصیل پکار پکار کر کہتی ہے کہ اترولا کے لولو تم بزدل مت ہونا، تمہارے باپ دادا نے اسی فصیل پر بیٹھ کر کسی ایک علاقے میں پورے ہندوستان میں حکمرانی کی ہے۔ قطب مینار کی بلندی، شاہی جامع مسجد کا مقدس مینار اور تقدس آپ کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے اسے عدل و انصاف کا پیغام دینے کا کام کیا ہے، تم کسی کے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار مت ہو جاؤ۔ آپ کو اپنے اندر کی طاقت کو، آپ کو اپنے اندر کی صلاحیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اس ملک میں اگر جینا ہے تو اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آج آئین میں ایک سیکولر انڈیا ہے۔ سیکولر انڈیا کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں اپنے اپنے مذہب، اپنے آستھا، اپنے عقیدے پر سب کو جینے کا حق ہوگا، اور پھر دوسری ذمہ داری بھی یہ ہوگی کہ دوسرے کا آستھا کا آدر کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے ہی، آج سے 1450 سال پہلے اسلامی تعلیمات نے ہمیں بتا دیا کہ دوسرے کے بزرگوں کو، دوسرے کے مذہبی پیشوا کو، مذہبی کتابوں کا اور مقدس مقامات کا تم کو بھی احترام کرنا ہوگا۔ اس کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہیں داڑیاں نوچی جا رہی ہے، کہیں ٹوپیاں، کہیں پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے، بہنوں کے برقعے چھینے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کھلے عام گالیاں دی جا رہی ہے۔ کوئی مسلمان دیوانہ، کوئی پاگل بھی ہندو سے دشمنی کی بات نہیں کرتا، لیکن مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہندوستان، پاکستان، ازبکستان، قبرستان اور مسلمانوں کے خلاف نعرہ لگا کر گدی پر بیٹھتا ہے۔ آج تو عدالت کے سمن جاری ہونے سے ان کے ہاتھوں میں جنجیر لگنی چاہیے تھی، لیکن وہ آج مکے میں حاکم بنا ہوا ہے، آج وہ تخت میں بادشاہ بن کر جلواگر ہے۔ لوگوں، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو رہی ہے۔ آپ پر ذمہ داری ہے، دو طرفہ ذمہ داری ہے، اور لوگ تو صرف ہو سکتے ہیں کہ اس ملک کے باشندہ ہونے کی وجہ سے شہری حقوق ہے، لیکن مسلمانوں، آپ پر شہری حقوق، ناگرک ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آپ پر دینی فریضہ بھی ہے کہ ظالم کو ظالم کہو۔ رسول اللہ نے اس بات کی ہدایت کی ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے رکو، قوت حاصل کرو، قوت حاصل کرو۔ صرف دعاؤں سے نہیں، تقدیر تمناؤں سے تبدیل نہیں ہوتی۔ تقدیر اگر تمناؤں سے تبدیل ہو جاتی، تقدیر اگر دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی تو محسن انسانیت کو جنگ بدر، جنگ حنین نہیں کرنے پڑتے، وہ ہر محل میں بیٹھ کے دعا کر لیتے۔ دعاؤں سے تقدیر نہیں بدلے گی، یہ دنیا
आलम असबाब है। मैं तुमको बताता हूँ तकदीर क्या है, शमशीर सना वल ताउस और बाबाखिर। आपको लड़ना पड़ेगा। इस मुल्क में जिहाद की अलग तौजीह की जाती है। आज जिहाद तलवारों से नहीं की जाने की जरूरत है, सियासी कुव्वत खड़ी करनी है। वोट, सियासी कुव्वत, इसके बगैर आप इज्जत के साथ नहीं जी सकते। एक आम सी बात है लोगों, कोई गांव का आदमी हो, बच्चा हो, उनका फूफा बहुत अमीर हो, खालू बहुत जमींदार हो, उनके मर जाने के बाद वो बच्चा यतीम कहलाएगा क्या? नहीं। बाप अगर लकवे में भी हो तो जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा उस दिन यतीम कहलाता है। यकीन जानो, जिस तरह से बच्चा बाप के मरने से यतीम होता है, कौमें अपने लीडरों को खो देने के नतीजे में यतीम हुआ करती हैं। वो कौम यतीम हो जाती है जिसका कोई लीडर नहीं होता। और इन 75 सालों में जिनके साथ गए उसी ने हमको लूटा। जहां जहां लोग खड़े हो गए उनको इज्जत मिली, और इज्जत मिली तो इसका मतलब है कि हमें अपनी क़यादत खड़ी करनी चाहिए। ये बुज़दिल की औलाद ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, बोलने से क्या हो जाता है? ए नादान, तुझे मालूम नहीं? मोहसिन इंसानियत ने कहा कि बुराई को हाथ से रोक, न हो तो जबान से टोक। मेरा कायद, अगर असेंबली पार्लियामेंट में ताकत नहीं है तो जबान से टोक करके अपने फरीजे को अंजाम दे रहा है, मोहसिन इंसानियत की पैरवी कर रहा है। और तुझे लकवा हो गया है कि तू बोलने के काबिल भी नहीं है, तो लकवे में पड़े हुए को चलते फिरते इंसानों को टोकने की हिम्मत नहीं होनी चाहती है। गुलामी तुमने अगर अपने नस्लों में लिख लिया है तो अपने नस्लों को गुलामी का तौक उससे गले में डाल दो। लेकिन जो लोग आजादी हासिल करना चाहते हैं उनको गुलामी के इन फंदों से डराने का काम मत करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो फिजा बनी है उसमें आपके लिए दो ही बात है। एक तो ये है कि इस मुल्क की फलस्ताई अज़ाइम वाली पार्टियों में आप सरनगू हो जाए, आप गुलाम हो जाए। आपको कहे मस्जिद छोड़ दो तो मस्जिद छोड़ दे, आपको कहे कि अजान छोड़ो तो अजान छोड़ दे, आपको कहे कि दाढ़ी तुम रखते हो चेहरे में मेरी खुजलाहट होती है, टोपी तुम रखते हो मेरे सर में खुजलाहट होती है। आप एक एक करके मान लेंगे तो उसके बाद फिर क्या बचेगा आपका? जब आपका ईमान ही नहीं बचा, जब ज़मीर ही नहीं बचा, तो पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, जब जो गातो गैर के आगे न तन तेरा न मन तेरा। न तन बाकी रहेगा न मन बाकी रहेगा। मन से मतलब है ईमान की दौलत। अल्लाह के रसूल ने एक बात कही कि या खुदावंदा, गुर्बत से बचाइए कि गुर्बत बेसा औकात इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। बुजुर्गों, कल तक आप शान से कहे जाते थे, अपने नाम को लेने में कहीं शर्माते नहीं थे। आज आपको मालूम है क्या हुआ है? जहां चाहते थे अपना तौलिया बिछा देते थे। अल्लाह की